السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم درجہ دوم اردو درسی کتاب کا پہلا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ کتاب سامنے رکھیں اور دھیان دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ موحات قائم کر دیا۔ رشتہ موحات جس کا معنی ہے بھائی چارگی کا رشتہ، اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء کے معاملات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ فارس ایران کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہیں۔ حضرت سلمان جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اوقیہ آپ کے اسکرین پر اس کے معنی و مفہوم ہیں، اسے دیکھیں۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے بعد سلمان مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہیں۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں۔ اگر تم اسلام لے کر آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں۔ تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطان وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کرتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معاملات میں شامل تھا۔
اسی حالت میں حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں جو کچھ بھی سرگرمیاں آئی ہیں، آخر میں ہم ان سرگرمیوں کو دیکھیں گے۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے حل کریں۔ خوش رہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا یہ پہلا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ اس میں دی گئی مشق